السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام اور میرے اساتذہ کرام، آئے ہوئے مہمان حضرات اور میرے ہمسفر ساتھی، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا ہوں کہ جو ہمیں ہر وقت ضروری ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا نام ہے نجاست غلیظہ۔ میں بتا دوں کہ نجاست جو ہے دو ٹائپ ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ میں آپ کو نجاست خفیفہ کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نجاست خفیفہ، اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی چیز کو پاک کرنا ہے وہ ہے کیا، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کس طریقے سے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں پاک کرنا ہے، نجاست غلیظہ ہوتی کیا ہے اور وہ کون سی ہے۔ تو میں بتا دوں کہ نجاست غلیظہ انسان کے بدن سے نکلنے والی چیز، جیسے کہ جو وضو اور غسل جسے جاتا رہے، جیسے کہ آ گیا پاخانہ، پیشاب، اس کے بعد دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی جو نکلتا ہے، اور پستانوں سے اور ناف سے جو در سے نکلا ہوا پانی، حیض، نفاس، اور اس کے بعد منی، مزی، ودی، یہ تمام چیزیں جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ اور جو خون، بہتا ہوا خون، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نجاست غلیظہ۔ اسی طریقے سے خشکی میں رہنے والا جانور جو ہے جیسے چاہے وہ حلال ہے چاہے حرام، ان تمام کی جو خون ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے جو حلال جانور ہے، جیسے گائے ہوگی، بھینس ہوگی، ان کا گوبر اور گھوڑے وغیرہ کی لید، اور بکری، نیل گائے، ان تمام کی جو مینگنے ہیں وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے جو حرام جانور ہے، جیسے کہ شیر آ گیا، چیتا آ گیا، اور لومڑی وغیرہ، ان تمام کا پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے جو پرندہ ہوا میں اڑ نہ سکے، جیسے زیادہ اونچا نہ اڑ سکے، جیسے بطخ ہو گیا اور مرغی، اور چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، ان تمام کی جو پیٹ ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر عوام میں یہ مسئلہ پھیلا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا پخانہ پاک ہوتا ہے، یہ مسلسل غلط ہے۔ چھوٹے بچے کا جو پیشاب اور پخانہ ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اگر جیسے خطرناک جانور ہوتے ہیں، جیسے کہ کتا ہو گیا اور شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، ہاتھی کے سونڈ سے جو پانی نکلتا ہوا، یہ جو پانی ان کا لعاب جو پانی نکلتا ہے وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اگر نجاست خفیفہ میں غلیظہ مل جائے تو وہ نجاست غلیظہ میں شمار کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر نجاست غلیظہ اور نجاست، یہ تمام چیزیں نجاست ہے، اب ان کو پاک بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نجاستیں تو ہے، اب ان کو کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار ہو تو اس کو پاک کرنا فرض ہے، کتنی ہو تو سنت ہے، کتنی ہو تو واجب ہے۔ وہی باتیں میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کپڑے کے جسم پر نجاست لگی ہو، وہ اگر 1 درہم کے برابر ہو، کتنے 1 درہم کے برابر ہو تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ یعنی اس کو اگر پاک نہ کیا نماز نہیں ہوگی، واجب الادا ہوگی، ایسی نماز جس کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کر لینا ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ہم نے پاک نہ کیا تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر 1 درہم سے کم ہے، اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے۔ اب اگر نجاست گھنی ہے یا پتلی ہے، ان کو بھی ہمیں دیکھنا۔ اگر نجاست گھنی ہوتی ہے، جیسے کہ پیشاب آ گیا، گوبر آ گیا، لید آ گئی، ان کو ہم کیسے مقدار 1 درہم کی برابر مان سکیں کہ 1 درہم کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے دیکھنا کہ 1 درہم کے برابر اس کا وزن ہے، وزن اس کا جو ہے 1 درہم کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم ان کا وزن دیکھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ اور کم اس کا معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر